اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کا موضوع ہمارا جادو، آسیب، نظر بد، جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے ایک مجرب آپ کو وظیفہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ. نبوی وظیفہ ہے، اللہ نے خود ڈائریکٹلی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل فرمایا ہے. وہ دو مبارک صورتیں ہیں. وہ وظیفہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. معزز سامعین کرام، ان کا شان نزول میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نازل ہوئی. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جادو ہو گیا، آسیب ہو گیا، کالا جادو لوگ کر دیتے ہیں کسی پر، آسیب ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے. یہ برحق چیزیں یہ لگتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. بے شک یہ چیزیں ہیں اور ان کا توڑ اللہ نے بتلایا ہے. ان کا نزول کچھ ایسے ہوا ان دو صورتوں کو کہ یہ دو صورتیں اللہ نے دی کب اپنے رسول کو. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ دو صورتیں ملیں کب؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا. وہ جادو کیا کس نے؟ وہ جادو قبیلہ بنو زریق میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا نام لبید بن عاصم تھا. بنو زریق میں ایک یہودی لبید بن عاصم تھا، اس نے یہ جادو کیا. اور وہ یہ جادو اس نے اللہ کے رسول کے بالوں پر، داڑھی مبارک کے بال اور سر مبارک کے بالوں پر، اور کچھ دندانے حاصل کیے تھے آپ کے کنگھے کے، جن سے آپ اپنے بال بناتے تھے اللہ کے رسول. ان دندانوں پر اور اللہ کے رسول کے بالوں پر یہ جادو کیا. اچھا، یہ بال حاصل کیسے کیے؟ اس کی بھی تفصیل ہے، کتابوں میں ملتی ہے. یہ بال اس نے لیے، کسی بھی بہانے سے طریقے سے یہ بال حاصل کیے اور وہ دندانے حاصل کیے اور اس پہ جادو کیا اور 11 گرہیں لگائیں اللہ کے رسول کے بالوں پر. 11 گرہیں لگائیں اور ہر گرہ لگائی اور بیچ میں ایک سوئی ڈال دی. 11 گرہیں لگائیں اور 11 سوئیاں دبا دیں اور اس کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھ دیا. اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے یہ بتلا. اچھا، اللہ کے رسول پر جب ہوا جادو تو اس کا اثر یہ تھا کہ 6 ماہ تک یہ اثر رہا. علماء فرماتے ہیں 6 ماہ تک یہ اثر رہا. اچھا، اس اثر سے ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کچھ چیزیں بھول گئے تھے. مطلب اثر یہ تھا کہ کچھ کام ایسے ہوتے تھے جو اللہ کے رسول نے کر لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو لگتا تھا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور کچھ کام نہیں کیے ہوتے تھے، اللہ کے رسول کو لگتا تھا کہ یہ میں نے کر لیا ہے. مطلب تھوڑی بہت بھول جاتے تھے، تھوڑا بھولنے لگے تھے. تو بہت اللہ کے رسول پریشان بھی رہتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی فرماتے تھے. اللہ تو پھر اسی پریشانی کے عالم میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے خواب میں اللہ کو یہ بتلایا. خواب میں بتلایا کہ یہ ہوا ہے اور یہاں اس نے یہ چیزیں رکھی ہیں. تو 2 صحابہ کی مدد سے اللہ کے رسول نے یہ نکالا. جب یہ اللہ کے رسول نے یہ نکالے اپنے بال جن میں یہ، تو اسی وقت جب یہ اللہ کے رسول نے یہ بال لیے ہوئے تھے اور یہ بیچ میں یہ لگی ہوئی تھیں، بیچ میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں، تو جبرائیل علیہ السلام 2 صورتیں لے کر آئے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وہ 11 گرہیں تھیں. یہ دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں. اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ایک ایک گرہ کھولیے اور ایک ایک آیت پڑھیں اور ایک ایک گرہ کھولیں. قل اعوذ برب الفلق اللہ کے رسول نے پڑھی اور ایک گرہ کھولی. من شر ما خلق پڑھی اور ایک گرہ کھولی. کھولتے گئے اللہ کے رسول کی حالت بھی بہتر ہوتی چلی گئی، طبیعت ہلکی ہوتی چلی گئی. یہ تو تھا ان صورتوں کا مبارک نزول کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے دی ہی صرف اسی لیے تھیں کہ ان کے ذریعے سے یہ عمل کیا جائے. تو معزز سامعین کرام، یہ تو ان صورتوں کا نزول ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے کثرت سے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ ان صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد پڑھا جائے. معزز سامعین کرام، مرض الوفات میں تھے جب اللہ کے رسول کا جس بیماری سے وصال ہوا، اس حالت میں بھی اللہ کے رسول ان کا اہتمام کرتے تھے. اتنی کثرت سے اہتمام فرماتے تھے، جب خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتی تھیں اور آپ کے ہاتھ پر یوں دم یعنی پھونک مارتی تھیں. آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر پھیرتے تھے جہاں تک ہاتھ جا سکتے تھے. تو یہ صورتوں کا نزول ہی اصل میں اللہ نے اسی عمل کے لیے بتلایا ہے. اسی عمل کے لیے بتلایا. دیکھیں، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، برکت ہے. میرے یقین کی کمی ہے، میرے یقین کی کمی حقیقت ہے. دیکھیں نا،
آج میں اقبال کا کلام سنوں ہوں، میں اقبال کا کسی شاعر کا کلام سنوں تو میں واہ واہ کروں، واہ واہ کروں، کیوں؟ اس کے کلام میں اتنا اثر مجھے لگتا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں اثر لگتا ہے؟ نہیں لگتا، محسوس ہی نہیں کیا، کبھی محسوس کیا ہی نہیں کہ اللہ کے کلام میں بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو ان صورتوں کے آنے کی وجہ اللہ کی طرف سے یہی تھی کہ ان صورتوں کے ذریعے سے جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج کیا جائے، اور اللہ نے ان صورتوں کے آنے کے بعد ان کی بڑی کیٹ فرمائی صحابہ کو، اور کثرت فرمائی کہ ان کو اختیار کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی پریشانی تکلیف دکھ ہوتا تو اللہ کے رسول یہی تلقین فرماتے تھے۔ اس سے پہلے وظائف کرتے تھے، ان صورتوں کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور وظائف پڑھتے تھے۔ جب یہ دو صورتیں آئیں، اللہ نے سارے وظائف اللہ کے رسول نے چھوڑ دیے اور ان کو اختیار کر لیا، ان دو صورتوں کو۔ معزز سامعین کرام، بڑی برکت والی صورتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد ان کو پڑھ لیا جائے۔ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سوتے وقت ان کو ضرور پڑھ لیا جائے اور اپنے اوپر دم کر لیا جائے۔ جادو ہو، آسیب ہو، جسمانی روحانی بیماری ہو، اللہ شفا دیتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو، کیونکہ یہ صورتوں کا آنے کا مقصد یہی تھا۔ ان صورتیں آئی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے ذریعے سے، اور یہ دیکھیں اثر تو تبھی کریں گے جب یقین ہوگا نا، اثر تو تبھی کریں گے، ورنہ آپ 10-20 لاکھوں ڈاکٹر بدل دیں، یقین نہیں ہوگا، ٹھیک ہی نہیں ہوتا انسان، چھوٹی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یقین کے ساتھ ان کو عمل کریں گے، اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ کا انسان کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی پیر صاحب کے پاس جاؤں، میں کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤں تو میں ٹھیک ہوں گا، نہیں، اللہ اپنے سارے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، سارے بندوں سے محبت۔ ایک صحابی ہے، فرمایا یا رسول اللہ، میں اللہ کا سب سے زیادہ نیک پرہیزگار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ صحابی نہیں فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں کو ترک کر دے، گناہوں کو ترک کر دے تو سب سے بڑا اللہ کا متقی بن جائے گا۔ مطلب اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ، تو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ سے ہر انسان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتا ہوں تو اللہ سے ایک مرتبہ توبہ کر لو، ایک مرتبہ توبہ کر لو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں، اپنے بندے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں آج پورے آسمان پر چراغاں کرو، میرے ایک بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرے ایک بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، پورے آسمانوں پر چراغاں کرو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے توبہ کے بعد ان صورتوں کا اہتمام کریں، اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائیں گے، تمام پریشانیوں سے دور فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔